غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے وہ بھی بیان ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا، اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا، قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں. تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا، جیلان سے آیا ہوں جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے. کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. یہ غوث پاک کی ماں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے. اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے. اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو. تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا. اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے. بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا. یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے. کھا لیے. پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں. اللہ اکبر. اللہ. وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ پہلے بتائے ہوتے تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے. غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے. بے شک مجھے شرمندگی نہ ہو. عزیزان گرامی، غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں. کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی. ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے. غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا دوستو، ابھی آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا بیان کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے دن جو آپ کرامات دکھایا کرتے تھے، لوگوں کو آپ عجیب عجیب کرامات دکھایا کرتے تھے. کبھی آپ کے پاس میں سانپ آ گیا، سانپ سے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، نہ سانپ آپ کو کاٹ رہا ہے. کبھی غوث پاک نے کرامت دکھائی کیا کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے سمندر سے نکال دیا. کبھی آپ نے دکھایا کہ کسی مردے کو زندہ کر دیا. کبھی آپ نے دکھایا کہ آپ نے گوشت کھایا، چکن کھایا، مرغا کھایا اور پھر اس کی ہڈی کو جوڑا تو پھر سے وہ مرغا جو ہے زندہ ہو گیا. اس طرح کی کرامتیں آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات سے یہ ظاہر ہوئے یہ کرامت، لیکن آپ کو یہ مرتبہ یہ مقام مل کیسے گیا؟ ایسے ہی تو نہیں مل گیا نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو نہیں مل گیا نا، بلکہ اس کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو،
تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے۔ کئی مرتبہ کئی دنوں تک جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے سے رہا کرتے تھے، پیاسے رہا کرتے تھے۔ ہم نے تو کئی کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک جو ہے وہ آپ گھاس پھوس کھا کر کے رہا کرتے تھے۔ اللہ، یہ کیسا توکل تھا، یہ کیسی زندگی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کو فنا فی اللہ کر دیا تھا، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو ڈبو دیا تھا، اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوا اور آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہیں، چاہے مصیبت آئے یا خوشی آئے۔ ہر ایک مصیبت میں، ہر ایک خوشی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم خوش ہو رہے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، اور جب مصیبت آئے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس خوشی آئے یا مصیبت آئے، غم آئے یا خوشی آئے، ہر ایک موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اس کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔